سمعنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بھائیوں نے جو دعوت کی مجلس کے لیے بالخصوص کہا آنے کے لیے، اس وجہ سے مائک پہ حاضر ہونا پڑا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کا کلام سنا جائے. اتنا اچھا ماحول کریٹ ہوا اور جو پرویز بھائی کا ساؤنڈ ہے وہ بھی کچھ سپورٹ میں کافی مزہ آ رہا تھا. کلام سننے کے لیے اتنا اس کی بھی خصوصیت ہے. کلام سن کے سب کو مزہ بھی نہیں آتا. کلام سن کے مزہ اسی کو آتا ہے جس کو کلام سننے کی عادت ہو اور جس کو نبی نبی کرنے کی عادت ہو. کلام کی خصوصیت ہے. ورنہ بہتوں کا کلام اعلیٰ حضرت کوئی سنانا ہو پھر بھی زندہ جاتی ہے. اور بہتوں کو تو ایسا ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی چلا دو تب بھی سو جائے. تو سب کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پہلے مزہ لینے کے لیے اس مقام تک آنا پڑتا ہے، پھر مزہ ملتا ہے. ہر چیز کا مزہ لینا اتنا آسان نہیں. تو خیر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دیکھو بھی آرام ہوئی جائے. اور ابھی کلام پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا، کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت کے دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. پھر اعلیٰ حضرت کسی کو دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جانو دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچ، جانو دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں گئے، تم کو جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، پلین کا ٹکٹ چاہیے، بہت سارے ڈاکومنٹ دینے ہوں گے، ٹائم لگے گا. حالت بابا تم نہیں چلتے رضا، باقی سارا تو دل بھی چلا گیا، جہاں بھی چلے گئے، سب کچھ چلا ہی گیا. پھر آپ فرماتے ہیں سارے زبانوں کو جمع کر کے، عربی بھی، فارسی بھی، سنسکرت بھی، ہندی بھی، اردو بھی، کہ روح فدا کفسد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا. یا رسول اللہ یہ جان بچی ہے، اس کو بھی جلا دیا، یہ جان بچی ہے اس کو بھی جلا جانا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے تو یہاں پہ پہلے دل بھی بھیج دیا، جان بھی بھیج دیا، جان بھی بھیج دیا، ساری چیزیں ہو جو غیرت بھیج دیا. پھر کہا یہ بھی پناہ، وہ بھی پناہ، جان بھی پناہ، ساری چیزیں پناہ. کیوں کر دیا؟ حضور کے روضے پر اپنی ساری چیزوں کو حاضری کے لیے بھیج دیا، اپنی جان بھی فنا کر دی. پھر اعلیٰ حضرت کا جواب خود دیتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ. میں نے جان کیا بھیجی؟ اصل تو جان ہے عشق مصطفیٰ. روزے وصول کرے خدا اور جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ وہ کرے سب کے کھائی کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. یہ اعلیٰ حضرت شعر نہیں لکھ رہے کہ اعلیٰ حضرت صرف جو ہے اپنا عشق بیان کر رہے کہ میں یہ بھی کر دوں، میں یہ بھی لٹا دوں، میں وہ بھی لٹا دوں. پھر بھی اعلیٰ حضرت کو اطمینان حاصل نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. کلیئر بات ہے، جان ہے تو جہان.
اب دیکھیے بات کو ٹول مول کرتے ہوئے نا کہ وقت بڑا قلیل ہے، اور جیسا مجھے جو گائیڈ لائنس دیے گئے ہیں میں اس وقت کے مطابق اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش بھی کروں گا. اگر ادھر ادھر نکل جاؤں تو معاف کر دیجیے گا، کوئی بات نہیں، یا ایک دو روٹی کم کھلا دیجیے گا، اس میں بھی ایڈجسٹ کر لیں گے، ہے کہ نہیں. ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں آج ہمارے بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں. ان کا غالباً کل بارات جائے گی اور آج جو ہے میلاد ہے. اب دیکھیے شادی میں یہ کہنا یہ ایسا ٹاپک ہے استنبول کے اندر کہ میں اس ٹاپک پہ محنت کر کر کے نہ تھکتا ہوں نہ جو ہے اس میں مزہ کم ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے اندر جو ہم لوگ چینجز لانا چاہتے ہیں وہ نہیں آ پاتا. باقی شادی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں چیلم کا پروگرام ہو تو وہ قرآن خوانی بھی کر کے نپٹا دیتا ہے نا. میلاد نہیں کروائے سب کچھ، لیکن الحمدللہ شادی میں میلاد سب کی عادت بن چکی ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن میلاد کرواتے کیوں ہے؟ تاکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو، لوگ جو ہے کچھ اچھی باتیں سنیں اس پہ عمل کریں. لیکن ابھی جو ہے شادی کا ایک سسٹم ہو گیا جو ایک دم الگ ہو گیا. شادی کے لیے جو 3 مرحلے لوگوں نے طے کیے ہوئے، ایک ہے پہلا مہندی، دوسرا ہلدی، تیسری اب شادی. ارے یہ مہندی کا ہلدی شادی نہیں تھی. اور اس شادی کے اندر جو ہے آپ کا اگر لڑکے کے تو بارات اور ولیمہ دونوں آ گیا، اور لڑکی کی ہے تو آمد بارات آمدار حصہ ہو گیا. اس کے بعد پھر تو الگ سے جو ایکسٹرا خرافات ہے 9 دن اور 8 دن اور 12 دن اور 7 دن وہ سب الگ ہے. لیکن پہلی چیز پہ نظر ڈالیں، مہندی کا کانسیپٹ شادی کیونکہ بھائی کھلی بات ہے پوری دنیا ہم کو مسلمان کہہ کے مار بھی رہی ہے، ڈانٹ بھی رہی ہے، اور تب بھی ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر عمل کرتے ہیں. تو پھر مسلمانوں کے نزدیک مہندی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا حضرت فاطمہ الزہرا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے مہندی کی رسم ہوئی تھی، اور کیا نعوذ باللہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں میں مہندی لگائی گئی تھی. ابھی سب سے بڑا سر درد یہ ہے، دیکھیے عورت کو تو مہندی عورت کے لیے ہی ہوتی ہے، عورت سجے گی نہیں سبرے گی نہیں تو کیسی؟ عورت کو مہندی عورت کے لیے. لیکن جو ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ چل پڑا ہے کہ دولہے کو بھی مہندی، یہ کہاں سے لے آئے؟ دولہے کو یعنی مرد کو تو داڑھی اور بال کے علاوہ، سر کے بال اور داڑھی کے علاوہ ہاتھوں میں پیروں میں مہندی لگانا حرام ہے. تو پھر اتنا اعلانیہ طور پر لوگوں کو جو اجتماعی طور پہ جمع کر کے مہندی لگانا یہ بے شرمی نہیں ہے تو اور کیا؟ اور ایک بات بتائیے، مہندی عورتوں کے لیے ہے کہ نہیں بھائی؟ اب تو گردن وردن ہلاتے رہیے، ہم اکیلے نیاز نہیں کھائیں گے، آپ لوگ بھی کھائیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں گردن وردن ہلاتے رہیے گا تو لگے گا آپ لوگ سن رہے ہیں. مہندی عورت کے لیے، اب مرد لگا لیا، اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ لگا لیا، اچھا کوئی ہو گیا، چلو کوئی اچھا آدمی رہا بھائی، ہم تقریر سنے تھے ہم نہیں لگائیں گے مہندی، تو ٹھیک ہے بولے مت لگائیے، اتنا یہاں لگا لیجیے، آپ تھوڑا سا انگوٹھا میں لگائیں. چلیے انگوٹھا میں لگائی، تھوڑا سا پیچھ میں لگا لیجیے، تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا. اب اس کے بعد بیچارہ دولہا اکیلا نہیں ہے، اس کا بھائی بھی پیسے گا، پھپھو کا بیٹا بھی پیسے گا، اور خالہ کا بیٹا بھی پیسے گا، جائے گا کہاں؟ اور اگر یہ لوگ نہیں لگائیں گے ہم دولہا بنے میرا بات چلے گا، تم ضد پہ بھی آ گیا تو کہیں سے خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، چچی ممانی آ کے زبردستی لگا کے جائے. عجیب زیادتی ہے. ایک عمل جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو اس کو تم ہنسی مذاق میں کر رہے ہو، اور جو ہے ایک دولہا جو ایک سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے اس کے ہاتھ پہ تم اوپن حرام کاری دکھا رہے ہو. ارے کیا حکم ہے کہ اگر کسی سے کوئی حرام کام ہو جائے، کوئی گناہ صادر ہو جائے تو اس کا وہ اعلان نہیں کر سکتا. اگر وہ اعلان کرے گا تو وہ فاسق معلن ہو جائے گا. اور فاسق معلن کا حکم کیا ہے کہ فاسق معلن اگر کہے کہ میں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے، قاضی صاحب اعلان کر دیجئے، لیکن قاضی کہے گا کہ تمہاری
تمہاری گواہی ویلڈ نہیں ہے کیونکہ تم فاسق معلن ہو. تم جو ہے تم نے جو ہے گناہ کا اعلان کیا ہے, گناہ کر کے اس کا اعلان کیا ہے, یہ قانون اس پہ لاگو ہوگا. تو یہ مہندی لگا کر سنت ادا کرنے جا رہا ہے اور گھر والے خوش ہیں کہ اس نے مہندی لگائی ہے, بڑے شوق سے اس کو مہندی لگوائی بھی جا رہی ہے, یہ بے شرم لگا بھی رہا ہے. اس کے بعد شادی بھی ہو رہی ہے. شادی ہونے کے بعد کتنا دن, ایک سال کا بات کیا مجھے صاحب, قرآن میں کہیں حکم ہے نہ چاٹو شادی کا؟ ہم تو ابھی ایک ہی کی ہے, ابھی تو ایک ہی ہوا ہے, ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا, تو بہت پریشان ہو گئے. ابے پریشان تو ہوگا ہی جب پہلے ہی تو نے مہندی لگا کے اعلان کر دیا کہ ہاں جی میں عورت ہوں, تو عورت پہ تو گھر کے مرد کا قبضہ چلے گا ہی, عورت پہ تو مرد کا حکم چلے گا ہی. میری بات تھوڑی سی کڑوی ہے, آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک, نہ سمجھ میں آئے تو بھی, میرا کچھ جانا نہیں ہے. ہاں, جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ ہے, بات سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں سمجھ میں آئے تو ہم تو بھائی لبیک یا رسول اللہ والے ہیں, ہمیں کسی نے فرق نہیں پڑتا. ہاں, تو یہ مہندی کی رسم کو گھر سے گھسیٹ کے نکالنا. اب بتائیے, بچہ گھر میں اوپن گالی دے, کوئی برداشت کرے گا؟ نہ. ہاں, بچہ تھوڑا سا نکل جاتا ہے لیکن برداشت تو کوئی ماں باپ نہیں کرتا, کوئی کسی کو اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ کیسا حرام عمل ہے جو سب کو اچھا لگتا ہے؟ بتائیے. شریعت کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, لیکن گھر والوں کو اچھا لگتا ہے. ہاں, عورتوں کو اچھا لگتا ہے. باقاعدہ ہمارے کیمرے والے بھائی بھی بیٹھ گئے, وہ بیچارہ کو بھی ایسے کر کے ڈیوٹی لگ جائے گا, وہ بیچارے کو بھی بیٹھنا پڑے گا جب تک اس کو رسومات ہوتا رہے. یہ سب بےہودگی ہے اور فضول خرچی ہے, اور جو ہے انہی چیزوں سے فحاشی عام ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں اسلام کے نام پر, مذہب کی چیزوں کے نام پر مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے. ایک غیر آ گیا, ہم لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ چاروں طرف ہمارے ہر مذہب کے لوگ ہیں. کوئی ہمارے گھر میں آیا, ہمارے گھر کے فنکشنز میں آتے ہی ہے بھائی. جب آ گیا تو وہ کیا دیکھ کے جائے گا, کیا نہیں, ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے, یہ تو ہم سے 4 قدم زیادہ لنگے. دیکھو ان کے ملا مولوی مائک پہ چلا چلا کے کہتے ہیں کہ میوزک حرام, میوزک حرام, میوزک حرام. یہ دیکھو, اوہو کیا ڈانس چل رہا ہے, واہ ایک دم ہلا دی, کیا ڈانس چل رہا ہے. شادی ہے, خوشی کا ماحول ہے مولوی صاحب, چلیسا تھوڑی ہے. ابے تو 40 میں بھی بجا لے, کس نے روکا ہے؟ شریعت نے جب اس میں حرام قرار دیا ہے تو اس میں بھی حرام قرار دیا ہے. جب اس میں بجانا تیرے لیے جائز ہے تو اس میں بھی بجا, اور ہاں میتوں کو اٹھاتے ہوئے بھی بجا. ہمیں کیا, ہمارا کام ہے حکم خدا بندی کو بتانا, رسول اللہ کے حکم کو بتانا. آپ کی مرضی, آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن میرے پیر و مرشد وہی فرماتے تھے حضرت عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. عمل کرو گے اس میں تمہارا فائدہ ہے, نہیں کرو گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں. ہاں میرے عزیز بھائی, ایک تو مہندی عہد کرے کہ مہندی کوئی مرد لگائے گا نہیں انشاءاللہ. اچھا, مہندی سے ایک بات یاد آئی کہ رمضان 27 رمضان میں بھی ایک آتا ہے کہ مجھے لگانا ہوتا ہے. ہمارے ایک نانا تھے, جب ہم حفظ پڑھ کے آئے تھے, درس نظام شروع نہیں ہوئی تھی, دور چل رہا تھا, مطلب اتفاق سے تراویح کے لیے اس ٹائم میں ویلڈ تھا نہیں کہ تراویح سنانے جاؤں. اس کے 1 سال کے بعد تراویح کے لیے ویلڈ ہوا تو رتنا گیری 7 سال میں تراویح پڑھاتا رہا. تو انہوں نے زبردستی پوری کوشش کر لی لگانے کی. جب میں نہیں مانا تو ابا سے شکایت کر دی, اور ابا تو ابا ہو گئے, ابا نے تو کر دی کٹائی. بتائیے یہ ہمارا ماحول ہے کہ ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا کہ کیا حکم شرع, بزرگوں کو نہیں پتا, بس گڑی گڑائی باتیں چل رہی ہے اسی پر نہیں کر رہے. اور اس میں دوسری بات جو ہلدی کی آتی ہے, ہلدی کے اندر ایک مرد کا ناف سے لے کے گھٹنوں تک ڈھکا ہونا کیا ہے؟ فرض. کیا ہے؟ ہاں چلیے, اللہ کا شکر ہے یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا, فرض. اور ہمارے یہاں ہلدی میں کیا ہوتا ہے کہ دلہا کو پہنا دیا کیٹرنگ والا گمچھا, سمجھ رہے نا, بنیان. اس دن جو ہے پورا خاندان میں جتنی لیڈیز رشتے دار تھی سب زندہ ہو گئی. اب تک منہ کالا کالی تھا اور جمیلا تھا, طبیعت خراب تھی, کوئی پوچھنے نہیں آ رہا تھا.
بستر میں پڑا ہوا تھا، اس کو کوئی دیکھنے نہیں آ رہا تھا. گھر میں بچہ پیشاب کر کے اسی بستر میں پڑا ہوا تھا، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اور گھر کی عورتیں جب ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی ہو، تو گھر میں کھانے کے وعدے ہو جاتے، تب کوئی رشتے دار کی عورتیں پیدا نہیں ہوتی. لیکن اس دن 25 کی بیٹی آئی ہے، کلکتہ سے خالہ کی بیٹی آئی ہے، اور سب جو ہے مرد کو ہلدی لگا رہے، ہلدی لگا رہے. وہ جو ہے، یا ابھی تو نیا فیشن آ گیا، اتنا والا سفید کلر کا ہاف چڈا آتا ہے، ہاف چڈا وہ پہن لیں گے، اور نہیں تو کیٹنگ والا تولیا یا گمچھا. اس کے بعد یہاں سے بتائیے کیا یہ جائز ہے؟ چاہیے کسی امام صاحب، میں غلط، کسی مولوی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھیے، کیا غیر محرم عورت کا اس طرح سے ہلدی لگانا، مرد کے جسم کو ٹچ کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اور ہماری محرموں کا جو اللہ پاک نے کیا حکم دیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وامہاتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، ان کو چھوڑ کے، اور آگے ان سب اس کانسیپٹ کو چھوڑ کے جو ادرس آتی ہے، پڑوسن اور یہ اور دوست کی بہن اور اس کا خالہ اور اس کی پھوپھی، یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ سب صرف اور صرف غیروں کے طریقے ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے اندر ہے، اور ہم اس کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اور اس کے بعد سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم مسلم، پھر مارا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ نہیں کرتے. مولوی صاحب کیا کریں گے بھائی؟ مولوی صاحب کیا کریں گے؟ مولوی صاحب کا اپنے 11 روپیہ ریٹ چل رہا فاتحہ کا، مولوی صاحب اپنے پریشان ہیں، آپ کے لیے کیا کریں گے؟ تو میرے عزیز آئیے تھوڑا سا ہمیں ان معاملوں میں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، جاگروک ہونے کی ضرورت ہے. اور ان سبھی چیزوں میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہوتا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں ہماری ماؤں بہنوں، وہ لوگ زبردستی کر کے کروانا ہی چاہیے. یہ سب یہ کروائیں گے یہ رسومات زبردستی. وہ کیا کہتے ہیں، بارات میں گیا تھا، ایک بار غلطی سے میرے کسی دوست کی شادی ہو گئی اور وہ بہت کلوز، اس کی گاڑی میں بیٹھ کے جانا پڑا. یہی غلطی ہو گئی میرے سے، زندگی میں پہلی بار کسی کے ساتھ گیا گاڑی میں بیٹھ کے، ورنہ تو اپنا وہی والا حساب ہوتا ہے کہ پیچھے والی گاڑی میں جاؤ، کھاؤ اور کھلو. تو غلطی ہو گئی، اس بار بیٹھ گیا. تو جیسے ہی دلہا اترا، ایک تھالی لے کے آ گئی، اور کیا کیا اس میں دل گھٹنی اور کیا اللہ ہی بہتر کرے. کیا ہے رے بھائی؟ اور اس میں پتا ہے، اس میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں لال کلر والا وہ سندور پڑا تھا، دیا جل رہا تھا، اور اس کو دلہے اللہ اکبر، میرے تو پیرے تلے زمین کھسک گئی. یہ مسلمانوں کا عمل ہے؟ بتائیے، مسلمان نکاح کرنے آیا اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ یہ کروا رہا ہے، اور پورا معاشرہ، پورا بستی، پورا سماج آنکھوں کو کھول کے چہرے پہ مسکان لا کے یہ دیکھ رہا ہے، دیکھو دیکھو اسلام کا جنازہ، دیکھو دیکھو اسلام کا جنازہ. میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے رسومات نہیں ہے، یہ ہمارے شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ جو ہے غیروں کے طریقے ہیں، ان یہود و نصارہ کی سازشوں کے ذریعے آئے ہوئے عمل ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے بچوں کے دلوں سے مذہب اسلام کا کانسیپٹ نکل گیا. آج انہیں کفر و شرک میں فرق نہیں پتا، حرام حلال میں فرق نہیں پتا. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے واسطے گھر کے مکھیا بننے والے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے گھر میں اسلام کو کتنا پرسنٹ رکھا ہے. اور اگر گھر میں اسلام نہیں ہے، گھر میں دین لاگو نہیں ہے، تو ظاہر بچہ بڑا ہو کے چوری بنے گا ہی، ڈنڈریٹ خور بنے گا ہی، گالی گلوچ کرے گا ہی. پھر اس کے بعد تعویذ کام نہیں آنے والا، تعویذ کسی کام نہیں آنے والا اس وقت، کیونکہ بچپن میں اس کو تربیت کی ضرورت تھی جو آپ نے نہیں کی. یہ عورتوں کی نظر و فریب سے تو اللہ حفاظت کرے. جب تک ان کی باتوں پہ ہم چلتے رہیں گے ان رسومات کے لیے، تب تک یہ حال ہوتا رہے گا. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میرے عزیز بھائیوں، وعدہ عہد کرے کہ کبھی بھی جو ہے کوئی مرد کو اپنے گھر میں کوئی بھی پروگرام ہو، مہندی سے بچیں گے اور بچائیں گے. ارے انشاءاللہ بولے پیسہ نہیں لگتا بھائی، انشاءاللہ. ہاں، ایک مولوی صاحب کا چارج جو ہے نا الیکٹریشن سے بھی کم ہے. الیکٹریشن ایک بار آئے گا، تار دیکھ لیا، ٹھیک ہے، بھلے چھیل کے جوڑ دے، خالی ہو گیا اس کا 200. ہم لوگ کے لیے کم سے کم انشاءاللہ ہی بولے. اب آپ نیت کر لے وے، پھر اللہ پاک کی مرضی، اللہ پاک کی چاہے استقامت دے دے گا، اللہ پاک ہو جائے گا عمل. دوسرا یہ ہلدی ملدی ختم کرو بھائی، نکاح کو آسان کرو. کتنی دیر بعد نکاح کو آسان کرو. 1 کلو چھوارا 15-20 آدمی بہت ہو گیا. جاؤ مسجد میں نکاح ہوا، چھوارا سفر کیوں، نکلو، چلو کھیل ختم. یہ جو ہے
یہ ڈرامے یہ تماشے اب ختم ہونے کی ضرورت ہے. اب جو ہے پانی جو ہے سر سے اوپر چلا گیا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے, آپ کھنگال کے اسلام پور کا ڈیٹا ہے, ہماری اکثر بچیاں ابھی 20% بچیاں ہماری مرتد ہو چکی. 20% اسلام پور کی لوکل کی بات کر رہا ہوں. 20% بچیاں مرتد ہو چکی ہے. مرتد ہو گئی یعنی اسلام سے نکل چکی ہے, غیروں سے نکاح کر کے غائب ہو چکی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ 3 چیز. ایک نگرانی جو گھر میں نہیں ہے. دوسری تعلیم, دینی تعلیم 0.0. تیسری کیا ہے؟ یہ نکاح جو ہم لوگ آج آسان کی جگہ مشکل بنا. نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے, اللہ معاف کرے. رشتہ لگنے سے لے کے 9 روز 10 روز والا سسٹم تک دونوں پارٹی کی جان سے روح نکل جاتی ہے, دونوں پارٹی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اتنا مشکل ہو گیا نکاح. نکاح تو بڑا آسان اور سنت عمل تھا, اس کو سادگی سے کرتے تو کیا ہی بات ہوتی. لیکن افسوس نہیں, خوشی کا ماحول ہے, اچھی بات ہے, اپنے استطاعت کے مطابق کیجئے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا چلے. آج کوئی بھی غریب سے غریب رکشہ چلانے والا جب بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کی بات آتی ہے تب اس کی غریبی چلی گئی کہاں؟ قبرستان. اس وقت اس کو رئیس کی یاد آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کچھ نہیں کہیں گے, آدمی مر جاتا ہے نا بھائی. کتنے لوگ ہمارے ساتھ کے تھے, انتقال ہوا 40ویں تک یاد تھے, اس کے بعد اس کی قبر پہ بھی کوئی نہیں جاتا. اور یہ 40واں تو چھوڑو بھائی, میت کے تیسرے دن کے بعد اس کے گھر والے خود کوئی دن جاتے کوئی دن نہیں جاتے, بھول جاتے. تو لوگوں کا کیا ہے بھائی, لوگوں کو چھوڑو, اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی عمل کرو. اللہ کی رضا کے لیے نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرو تاکہ ہماری بچیاں مرتد ہونے سے بچے. دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے سے یہ جو ظالمانہ نظام ہے یہ ختم ہو, اور اللہ پاک ہم سبوں کو حضور پاک علیہ السلام کے سنت کے مطابق شادی اور نکاح جیسی سنت کو ادا کرنے کی توفیق دے. کہہ دیجیے آمین. آخری بات, میں اپنے وقت کا پابند ہوں, دن میں 2 منٹ کی ضرورت نکل گئی. کہ شادی جو ہے نا ہرگز ڈھونگ تماشا نہیں ہے, ہرگز نہیں. اچھا بتائیے ایک بات, آدمی کو دوائی کھانا ہے, ٹھیک ہے, طبیعت خراب ہے, ٹھیک ہے, ناشتہ کیا نہیں, ٹھیک ہے, دوپہر کو کھانا بھی کھایا نہیں, خالی دوائی پہ دوائی کھا رہا. دوائی اثر کرنے والا ہے نہیں کرے گا, پیٹ کا خوراک. تو ہماری حالت بھی وہی ہے, فجر پڑھنا نہیں, ظہر پڑھنا نہیں, عصر پڑھنا نہیں, عشاء پڑھنا نہیں, مغرب پڑھنا نہیں. لیکن دین کے نام پہ جمعہ تو پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن ہم لوگ یہاں کا حساب یہ ہے جمعہ 2 رکعت, جمعہ 2 رکعت, صرف 2 رکعت. وہ بھی امام صاحب کو ٹائم پہ کھڑا ہونا مانگتا ہے. اگر امام صاحب لیٹ ہو گئے تو امام صاحب 5 منٹ تک بتاتے ہیں. ارے ایک صاحب تو ہم سے کہنے لگے کہ آپ امام صاحب کو سمجھاتے نہیں ہیں, کیا ہو گیا بھائی؟ بتا امام صاحب نا مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, آپ لوگ نا مسجد میں بیٹھے, ہم لوگ تو بازار سے آتے ہیں, ہم لوگ دکان ہے, لیٹ کر دیے, ایسا کہیں ہوتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں 5 منٹ آپ ہمیں نماز کے وقت لیٹ کا برداشت نہیں. لیکن یہی جب شادی بیاہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے تو رات کب گانوں میں گزر جاتی ہے, رات کب ناچ گانے میں گزرتی ہے, مستی میں گزر جاتی ہے, پتہ نہیں. اور ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکا بچہ سب تک نہیں کر رہا کرتے. نہیں, کل آپ کی کیا کہتے ہیں, کل آپ کا گریبان پکڑا جائے گا. سوچئے, تصور کیجئے, تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تم اپنے گھر کے مکھیا تھے, تم کما کے لاتے تھے, لیکن تمہارے گھر میں تمہاری موجودگی میں میرے دین کا مذاق اڑ رہا تھا. تمہارے سامنے بچیاں ناچ رہی تھی, بچے ناچ رہے تھے, گانے بج رہے تھے, اور جو دین کا مذاق ہو رہا تھا, تم کیا کر رہے؟ اللہ, پولیس والا پوچھ لیتا ہے کچھ بات تو حالت خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ کانسٹیبل سے بھی سپیلے پکڑ لیتا ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ان خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔